تک امیر المومنین کی زبان سے ظاہری طور پہ دنیا چھوڑ کے جاتے ہوئے آخری جملہ عقل انسانی پہ چھایا ہوا ہے، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو۔ مولا آپ ہجرت کے بستر پہ سو کے نبوت بچائی، اٹھ کے نہیں کہا کہ آج کامیاب ہو گیا۔ آپ نے خیبر کا دروازہ ہوا میں اکھاڑا، آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں۔ آپ کو خندق میں کل ایمان کی سند ملی، آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں۔ خم غدیر پہ آپ کی ولایت کا اعلان ہوا، آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ میرے مالک پوری زندگی میں یہ جملہ زبان سے نہیں نکلا، آج 19 رمضان کی صبح آپ کی زبان سے یہ جملہ کیوں نکلا کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا؟ میرے سامنے اہل علم چہرے تشریف فرما ہے، 80 جنگوں میں میرے بادشاہ علی گئے، کسی میدان جنگ میں علی کو شہادت نہیں ملی۔ امیر المومنین نے مسلح کا انتخاب کیوں کیا؟ علی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو قیامت تک کے لیے مورخ کہہ دیتا دین بچاتے ہوئے جیسے باقی شہید ہوئے تھے۔ علی کو بھی شہادت ملی، علی نے مسلح کا انتخاب کیا، امیر المومنین نے مسلح کو چنا۔ مسلح کس لیے چنا تھا؟ اگر بات آپ تک پہنچ گئی تو دلوں سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ہر ایک مورخ کو دیکھ رہی تھی۔ مولا جانتے تھے کہ کل کو دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ علی اللہ ہے، جو کہیں گے علی خدا ہے۔ علی نے 19 رمضان کی صبح سر سجدے میں رکھا، سجدے میں سر رکھا تھا، قاتل نے علی کے سر پہ ضرب لگائی۔ علی نے فرمایا اب جب بھی میری شہادت پڑھی جائے گی ہر کوئی کہے گا علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا۔ میں نے سجدہ کر کے اسے بچا لیا، علی کامیاب ہو گیا۔ بسم اللہ۔ جس کا سجدہ توحید کو بچا لے، ہمارے سجدے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے، امیر المومنین کا سجدہ ہے اسے بچانے کے لیے۔ اگر اجازت دیں تو لفظ تبدیل کروں، ہم سجدہ کر کے خود کو بچاتے ہیں، علی سجدہ کر کے اس کو بچاتا۔ امیر المومنین کے سجدے میں توحید کی بقا۔ علی کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے تھا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو۔ آج ٹیلی ویژن کی رمضان ٹرانسمیشن پہ بیٹھ کے اگر چند منافقین ہمارے کسی بزرگ عالم دین پہ اس بات پہ اصرار کرتے کہ آپ فلاں کو کیوں نہیں مانتے تو حضور بزرگوں کو زحمت کیوں دیتے ہیں؟ ہم حسین کے ماتمی حاضر ہیں، آپ ہم سے پوچھئے کہ ہم کیوں نہیں مانتے، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ حضرت ابو ذر غفاری کے قاتل کو کیوں مانتے ہیں؟ محمد بن ابی بکر کا قاتل کون تھا؟ بی بی عائشہ کو زندہ گڑھے میں پھینکنے والا کون تھا؟ رسول کو کاغذ قلم سے انکار کرنے والا کون تھا؟ رسول کو تنہا چھوڑ کے جانے والا کون تھا؟ سیدہ کے دروازے پہ آگ لانے والا کون تھا؟ حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والا کون تھا؟ یزید کی بیعت کرنے والا کون تھا؟ ہم غریب ہیں لیکن ہم سے یہ نہیں ہوتا، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ جو مدینے سے نکالے اسے بھی رضی اللہ کہا جائے۔ ہم امیر المومنین متوجہ صاحب، ہم ذکر امیر المومنین پہ کسی ذکر کو ترجیح دیتے ہی نہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے سرداروں کے ہوتے ہوئے نوکروں کی بات چھیڑے۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، نفرتیں نہیں محبتیں پھیلانے کے لیے پیغام دے۔ میرے اہل سنت بھائیوں کے بعد 10 صحابہ کرام کے نام ایسے ہیں جنہیں وہ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ 10 صحابی ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جانے میں جنت کی بشارت دی کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ تو آپ کے پاس صرف 10 ہیں جنہیں بشارت ملی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ لفظ کہنے کے بعد مجھے چہروں کی زیارت کرنے کا لفظ کہاں تک وہاں ہے۔ آپ کے پاس صرف 10 ہیں جنہیں بشارت ملی ہے۔ میرے سامنے یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے۔
نبی نے نہیں کہا جو حسین کو روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے اس پہ جنت واجب. بشارت والے اور ہیں، ضمانت والے. برادران ایمانی، اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ تک سوائے آل محمد کے کوئی نہیں پہنچا سکتا. ان کے علاوہ تو کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں. آدم دنیا میں آدم نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، اس نے کہا گردش لیل و نہار. متوجہ مکمل ہے سرکار. میری یہاں پہلی حاضری ہے، ویسے زندگی کی پہلی مجلس نہیں. بسم اللہ سرکار. یہ سید منور شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، میرے انتہائی قابل احترام شہید ولایت علامہ ناصر عباس صاحب کے بہترین ترین ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جناب سید قاسمی صاحب تشریف فرما ہے، میرے محسنین میں ان کا شمار ہوتا ہے. لہٰذا اہل علم میرے سارے اپنے ذاتی چہرے تشریف فرما. میں نے کبھی کسی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. ان کے سوا مجھے کوئی ایسا دکھا جو ہمیں اللہ سے ملا ہے. حضرت آدم دنیا میں اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، کہنے کہ سورج کا نکلنا اور وقت پہ غروب ہونا، یہ ہوائوں کا چلنا، یہ دریا کا، یہ ساری دلیلیں ہیں کہ یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا ہے. یعنی کہ حضرت آدم نے بھی اللہ منوایا تو نشانیوں سے. میں ٹھیک ہے. حضرت نوح آئے، لوگوں سے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل. جناب نوح نے کہا کہ تنور سے پانی نکلے گا، جو میری کشتی میں بیٹھے گا وہ بچے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا اللہ ایسا ہے جو اتنے پانی میں میری کشتی کو تیرتا ہوا رکھے. نشانی سے اللہ منوایا. حضرت ابراہیم اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، فرمایا نار نمرود کا گلزار ہونا. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، فرمایا کوہ طور. حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، فرمایا ید بیضا. ہر ایک نبی نے دلیلوں سے بتایا کہ اللہ ہے. کوفے کے ممبر پہ علی بیٹھے دلیل فرمایا اللہ ہے. ایک یہودی کا دلیل فرمایا ہم. ہم اللہ کے ہونے کی دلیل. اللہ خود تو زمین پہ نہیں آ سکتا نا، تو وہ مخلوق تک فیض کیسے پہنچانا تھا. سورج زمین پہ نہیں آتا، شعاؤں کو بھیجتا. شعائیں فیض سورج سے لیتی ہیں، مخلوق کو بانٹ دیتی. شعائیں سورج نہیں، سورج کا عصر ہے. 14 اللہ نہیں، اللہ کا عصر. جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر 14 کے اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا. چلے میری نوجوان نسل سامنے تشریف فرمائے تو میں رمضان کا مسئلہ اسی بات سے حل کر دوں. جاؤ علم فلکیات والوں سے پوچھو، موسمیات والوں سے پوچھو. آج کی جدید ریسرچ یہ کہتی ہے کہ سورج طلوع پہلے ہوتا ہے، زمین پہ نظر 9 منٹ بعد آتا ہے. انہوں نے دلیل دی، انہوں نے کہا جو سورج کی پہلی شعاع سورج سے نکل کے زمین تک پہنچتی ہے تو زمین کے ٹائم کے مطابق اسے 9 منٹ کا دورانیہ چاہیے سورج سے نکل کے زمین تک پہنچنا. جب تک وہ ہمارے گولے پہ وہ لائٹ نہیں پہنچتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورج آیا ہی نہیں. شعاع بتاتی ہے کہ وہ آ گیا ہے. کوئی تو بندہ ہوگا. یقیناً میں ممبر پہ جھوٹ نہیں، میں سمجھ رہا تھا مضافات ہے، مجھے عوامی سطح پہ بات کرنی ہے. میرے ان 2 عزت والے سادات نے مجھے بتایا کہ اسے عمومی سطح نہ سمجھیے گا. یہ مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے قدیمی علماء کو سماعت کیا ہوا، لہذا آپ کی سماعتوں کے اس معیار کو سمجھتے ہوئے میں نے گفتگو اس سطح پہ. انہوں نے کہا سورج سے نکلتی ہر 9 منٹ بعد آتی ہے. 9 منٹ تک دنیا میں اندھیرا رہتا ہے کیونکہ شعاع نہیں پہنچی. شعاع سورج کی دلیل ہے. دلیل ہی کو عربی میں حجت کہتے ہیں.
اور وہی علم فلکیات والے کہتے ہیں کہ سورج غروب پہلے ہو جاتا ہے، نظر 9 منٹ تک آتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جو شعاع زمین پہ ہوتی ہیں ان شعاؤں کو واپس سورج تک پہنچنے کے لیے 9 منٹ کا ٹائم چاہیے۔ جتنی دیر تک وہ زمین سے سورج تک پہنچتی ہیں، زمین والے سمجھتے ہیں کہ ابھی سورج ہے لیکن وہ جا چکا ہوتا ہے۔ میرے جانے کے بعد سب بات سمجھ میں آئے تو پھر نوکر کو دعا دے دینا، رات بستر میں سمجھ آئے تو پھر نوکر کو دعا دے دینا۔ دنیا مولا حسین کی عزت کا سمجھ اگر ہم سے چاہے تو ہم سائنس سے اپنا مذہب ثابت کر سکتے ہیں۔ سورج نکلتا پہلے ہے، نظر 9 منٹ بعد آتا ہے، غروب پہلے ہوتا ہے، 9 منٹ تک نظر آتا رہتا ہے۔ اب بھی ہم زمانے کو بتائیں کہ ہم روزہ 10 منٹ بعد کیوں کھولتے ہیں؟ ہائے ہائے، ہمارے سحر و رفتار کا تعلق شعاؤں سے نہیں، ہمارے سحر و رفتار کا تعلق، ہمارے سحر و رفتار کا تعلق شعاؤں سے نہیں، سورج سے۔ جب سائنس کہہ رہی ہے کہ 10 منٹ پہلے اور 10 منٹ بعد غروب ہوتا ہے تو پھر 10 منٹ کا فلسفہ تو ہم نے سائنس سے ثابت کر دیا۔ یہ انتہائی ایک جاہلانہ سی سوچ زمانے کو بتائی جاتی ہے۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائیں، پیغام ان تک یہ پہنچایا جاتا ہے روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے اس لیے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو بالکل روزے کے افطار کا وقت ہوتا ہے نا، اللہ یہ وقت آپ کو کسی بس سٹاپ پہ دکھائے تو وہ منظر بڑا دیدنی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں یوں کھجور ہاتھ میں ہوتی ہے بالکل کہ فوراً جلدی سے کر۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جلدی کر لینا چاہیے کیونکہ پھر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اچھا میرے سامنے آپ باخبر چہرے تشریف فرمائیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک روزہ دار جو ہے وہ صبح اٹھنے میں تھوڑا دیر سے اٹھا، کھانے پینے کا وقت گزر گیا تھا، بالکل سحر کا وقت تمام ہونے والا تھا، اس نے نیت کر لی اور روزہ رکھ لیا۔ ایسا ہے؟ مذہب اسلام کا کوئی مفتی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، وہ کہتے ہو گیا۔ اسے ہماری زبان میں جو ہمارا علاقہ ہے اس کی تہذیب کے مطابق اس کو ایک لفظ کہا جاتا ہے 8 پیرا روزہ۔ اب پتہ نہیں آپ کے ہاں کون سا لفظ بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے 8 پیرا روزہ جو بغیر کھائے پیے رکھا جائے، بلکہ مولوی کہتے ہیں مسجدوں والے کہ اس کی زیادہ فضیلت ہے کیونکہ یہ بغیر کھائے پیے رکھا۔ اچھا بغیر کھائے پیے رکھا ہو گیا، جو روزہ بغیر کھائے پیے رکھا جا سکتا ہے بغیر کھائے پیے کھولا کیوں نہیں جا سکتا؟ روزے کا تو اپنا وقت ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کھجور کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ آپ فجر پڑھیں یا نہ پڑھیں، جب فجر کا وقت گزر جائے گا تو وہ گزر گیا۔ عبادات جو ہوتی ہیں یہ انسان کی محتاج نہیں ہوتی، انسان عبادات کا محتاج ہے۔ لیکن یہ ساری منفی سوچیں اس لیے آئیں کہ جب دین وارثوں سے چھوڑ کے اپنے جیسوں سے لوگوں تو پھر یہی حالت ہو۔ لہذا جو بات میں آپ تک پہنچا رہا تھا، بغیر ان کے اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہم تک سیدھا اللہ آیا ہی نہیں، انہوں نے بتایا کہ ہے۔ یہ جو سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ، ہم گواہ، میں گواہی دیتا ہوں ہے، یہ سب سے پہلے گواہی انہوں نے دی تھی۔ انہوں نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے۔ ان کی ہے کا نام توحید ہے۔ انہوں نے کہا ہے، ہم نے تو اللہ نہیں دیکھا، انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے، ہم نے ان کی زبان پہ یقین رکھا، اس یقین کو ایمان کہتے ہیں، تسلیم کیا، اس تسلیم کو اسلام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ تو وہ اللہ سیدھا نہیں آیا، ان کے ذریعے سے قرآن بھی ہمارے دلوں پہ نہیں بھیجا، فرشتہ بھی ہم تک نہیں بھیجا، ان کے پاس بھیجا۔ جنت کی سرداری بھی ہمیں نہیں دی، جہنم سے بچانے کا اختیار بھی ہمیں نہیں دیا، انہیں دیا۔ یہ بھی میرے بدے ہاتھ ہے، فیصلہ گھر جا کے کرنا۔ جو اللہ ساری طاقت ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے؟ رسالت امام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، قبلہ بخاری صاحب، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ، نیکیاں کتنی اور گناہ کتنے، حسنات کتنی اور سیئات کتنی؟
وہ سمجھ رہا تھا کہ نبی ایک ایک چیز لکھوائیں گے. نبی کہیں گے نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، چوری گناہ ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، مال کھانا حرام. اسے کہا نبی لمبی فہرست بتائیں گے. نبی نے فرمایا نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے. صدا سے دعا لے لگا، نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نیکیاں پوچھ رہا ہوں. فرمایا میں بھی بتا رہا ہوں نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے. سنی کتاب سے نہ دکھاؤں تو آپ کا نہیں 14 کا مجرم. اس نے کہا نیکی کون سی اور گناہ کون سا ہے؟ فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں. حب علی وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے نیکیاں بھی نیکیوں میں شمار ہوتی ہیں. بغض علی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے نیکیاں بھی گناہ میں بن جاتی ہیں. اگر مجمع ساتھ دے، بندہ دل میں بغض علی رکھ کے مصلی پہ آئے، بندہ نماز پڑھتا ہے، فرشتے اعمال میں جھوٹ لکھ لیتے ہیں. اس نے نماز پڑھی تھی. ذاکر صاحب کا اس کے نہیں بتوجہ صاحب. حب علی نیکی، بغض علی گناہ. چلے میں اپنے زمیندار طبقے کے لیے بات کو آسان کر دیتا ہوں کہ بندہ بعد میں سوال کریں گے جی یہ دیکھیں جی انہوں نے کہا کہ علی سے بغض ہوگا تو اللہ نماز کو بھی جھوٹ لکھے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ثابت کرتا ہوں. کسی برتن میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال دو، اس کے بعد پاک چیزیں بھی ڈال دی جاؤ، نجس ہو جائے. بغض علی ہے نجاست. دل میں بغض علی رکھ کے بندہ قرآن بھی پڑھتا رہے، قرآن بھی فائدہ نہیں دیتا. مصلی پہ کیا پڑھنا ہے؟ قرآن ہی پڑھنا ہے نا. تو قرآن تو علی کے بغیر فائدہ دیتا ہی نہیں.